اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس ذات پر جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ 31 آیت، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ خداوند اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ روح زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا، حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے؟ حالانکہ خداوند نہیں فرماتا، کیا بھلائی اور برائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں ہے؟ پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو؟ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، سب بولیں گے آمین۔ تشریف رکھیں، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ نوح کی کتاب، اس کتاب کا عبرانی میں کوئی نام نہیں، بلکہ اس کے پہلے لفظ جیسے مقدس موسیٰ نے جو کتابیں لکھی ہیں، پیدائش کی کتاب کا نام پیدائش اس لیے رکھ دیا کیونکہ اس میں تخلیق کا کام ہوا۔ پھر خروج کی کتاب کا نام اس لیے خروج رکھا کیونکہ بنی اسرائیل مصر میں سے نکلے۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی رہنمائی میں اپنی بڑی قدرت کے ساتھ انہیں مصر کی غلامی سے نکالا۔ اسی طرح نوح کی کتاب کے تعلق سے یہودی اور یونانی مفسرین نے اسے کینوت کا نام دیا جس کا مطلب ہے نوح، اور یہی نام اردو ترجمہ میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں نظمیں، غزلیں اور گیت ہوتے ہیں، اسی طرح مرثیے اور نوحے اور ماتمی گیت بھی ہوتے ہیں۔ نوح کا جو مصنف ہے یرمیہ نبی ہے، اسی لیے یرمیہ کے صحیفے سے آگے نوح کی کتاب ہے، اور اس میں اس نے قوم کی اسیری پر ماتم کیا۔ پہلے اس نے آگاہ کیا ہے اپنے صحیفے میں، یعنی یرمیہ کے صحیفے میں، کہ بدکاری سے، خدا سے سرکشی سے، خدا کے خلاف بغاوت سے باز آؤ ورنہ سزا پاؤ گے، اسیری میں چلے جاؤ گے، دکھ پاؤ گے، تمہاری نسلیں
تباہ ہو جائیں گی، بچو، بے گھر ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم نے کوئی خیال نہ کیا، وہ اپنی ہی دھن میں اپنی ہی مرضی کے مطابق چلتے رہے۔ تو خدا نے جو اپنے بندہ کے وسیلہ سے نبوتی کلام کیا تھا، پھر خدا نے اسے پورا کیا، کیونکہ قوم باز نہیں آئی اور یہ غلامی میں، اسیری میں چلے گئے، اور اتنا برا حال قوم کا ہو گیا کہ کھانا تک انہیں میسر نہیں تھا۔ آسمان سے من برسانے والے خدا کو انہوں نے رد کیا، کیونکہ ان کے پاس مال و متاع بڑھ گیا، سب کچھ بڑھ گیا، اس لیے انہوں نے خدا سے سرکشی کی اور اس کی حضوری میں جیسے چلنا چاہیے تھا وہ چھوڑ اپنی خواہشوں اور اپنی راہوں کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے جب زندگی بسر کرنا شروع کی تو پھر بربادی اور تباہی کا مقدر بن۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر آپ پچھلے ابواب کو پڑھیں، اس میں تباہی، ماتم، بربادی نظر آئے گی، پر 22ویں آیت جب ہم تیسرے باب کی پڑھتے ہیں تو اس میں تسلی اور اطمینان مل جاتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ جیسے کہ موسیٰ کو جب خدا ملا، اس نے جھاڑی کو دیکھا، جھاڑی جل رہی تھی پر بسر نہیں ہوئی۔ اسی طرح آج اگر ہم قائم ہیں، اگر ہم زندہ ہیں، دکھ مصیبت ہماری زندگی میں آئے ہیں، تو بھی خدا نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے۔ یہ خدا کی حضوری کے سبب سے ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی نے ہم پر شفقت کی۔ ہم آج کل انٹرنیٹ پر خبریں دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں کہ ان گزرے 3-4 دنوں میں موسم کی خرابی کے باعث حالات کیسے بگڑے ہوئے تھے، زندگیاں قید ہو چکی ہیں، اور انہی حالات میں جو لوگ انجوائے کرنے کے لیے مری میں گئے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ، بڑے اچھے منصوبے بنا کر، بڑی پلاننگ کر کے ہم وہاں رہیں گے، انجوائے کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ہوا کیا کہ وہ وہی برف باری کے اندر اتنی زیادہ برف باری ہوئی ہے کہ ان کی گاڑیاں بھی برف کے اندر داخل گئی ہیں اور انہیں سانس نہیں ملا، اور سانس بند ہونے کے سبب سے وہ ہلاک ہو گئے۔ پر خداوند کی شفقت ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں فنا نہیں کیا، ہمیں زندہ رکھا ہے، اس نے ہم پر یہ رحم کیا ہے، اس کی یہ مہربانی اور اس کا فضل ہم پر ہے کہ ہم آج بھی زندہ ہیں۔ اس میں ہماری تو کوئی بھی خوبی اور کوئی بھی اچھائی نہیں ہے۔ اس لیے یرمیہ نبی کہتے ہیں سارے حالات میں اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال، ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ ہاللیلویا۔ لوگ کلیسیا کو ستاتے ہیں، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو سنبھالا ہوا۔ اس ملک میں بارہا مشکلات آتی ہیں قومی سطح پر، لیکن خدا نے تو بھی کلیسیا کو پاکستان میں قائم رکھا ہوا۔ گزرے دنوں میں ہمارے پڑوسی ملک میں بڑا ظلم کلیسیا ہندوستان پر ہو رہا تھا، لیکن یہ ظلم تو ابتدائی کلیسیا سے ہی جاری ہے، پر یہ کلیسیا ختم نہیں ہو رہی، بلکہ
اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاللیلویا، کیونکہ خداوند کی شفقت اس کے لوگوں پر، اور اس کی شفقت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور اس کی رحمتوں کا چشمہ، اس کی رحمتوں کا دریا کبھی سوکھتا نہیں، کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے اس کی رحمت کیا ہے؟ لازوال ہے، اس کی رحمت لازوال۔ ہم زبور 103 گاتے ہیں، رحمت نال ہے بھریا ہوا پاک یہ ہوا، اور وہ کبھی رحم کرنے سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی رحمت، اس کی شفقت ازلی ہے، ابدی ہے، اور کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ یروشلم کے لوگ اگر آپ پچھلے ابواب میں دیکھیں، بار بار شکایت کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ خدا نے رحم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پر میرے عزیزو، یہاں جب ہم 3 باب کی 22 آیت کو دیکھتے ہیں، خدا کا رحم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اس کا رحم جاری رہتا، اس کی رحمت کبھی بھی رکتی نہیں۔ حالات اس زمین پر بدلتے ہیں، لیکن خدا کبھی بدلتا نہیں۔ اس نے جو وعدے، جو عہد اپنے لوگوں سے کیے ہیں، وہ انہیں ٹالتا نہیں، انہیں بدلتا نہیں، بلکہ وہ لازوال عہد کرنے والا خدا ہے۔ ہاللیلویا، اس کے وعدوں کو زوال نہیں ہے، اس کی رحمت کو زوال نہیں ہے۔ حکومتوں میں زوال آتے ہیں، خاندانوں میں زوال آتے ہیں، لیکن اس کی رحمت کیا ہے؟ لازوال ہے، اس پر کبھی بھی زوال نہیں آتا، وہ برابر قائم رہتی ہے، اور وہ اپنی شفقت کرنا کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ہاللیلویا، میرے عزیزو، خداوند نے ہمیں نیا سال دیا۔ پچھلے سال میں بھی بہت سے بہن بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست اس جہان سے چلے گئے ہیں، پر ہم ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم ان سے بہتر ہیں، کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف خداوند کی شفقت ہے، یہ خداوند کی رحمت ہے کہ ہم اب تک زندہ ہیں۔ اور لکھا ہے آیت نمبر 23 میں، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ کیا تازہ ہے؟ خداوند کی شفقت، خداوند کی رحمت ابدی ہے، ازلی ہے، اور ہر صبح تازہ ہے، وہ کبھی باسی نہیں ہوتی، پرانی نہیں ہوتی، یا بدبودار نہیں ہوتی، بلکہ وہ تازہ رہتی ہے۔ ہاللیلویا، اس لیے ہمیں ہر صبح اٹھتے ہی اپنے خدا کی شفقت اور رحمت کے لیے شکر گزاری کرنی ہے، اس کے نام کو مبارک کہنا ہے، اس کی ستائش کرنی ہے۔ اور آگے لکھا ہے، میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آپ سب جاگ رہے ہیں؟ ہاللیلویا، کیا لکھا ہے کہ میری جان نے کہا میرا بکرا کیا ہے؟ خداوند ہے، یعنی میرا حصہ، میرا اجر، میری زندگی کا مالک مجھے اچھا اجر دینے والا موجود ہے، اور میری آس اسی پر ہے۔ اس لیے لکھا ہے میری امید اسی سے ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو اپنے خدا پر امید رکھتے ہیں، خدا انہیں کبھی نا امید ہونے نہیں دیتا۔ ہاللیلویا، اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ہر طرح کے حالات میں، جب بھی ایسے حالات آ جائیں کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم نے کلام میں سے پڑھ کر یہ بولا بھی ہے، اور ہم نے یہ اقرار بھی کیا ہے، اور ہم نے یہ نعرے بھی لگائے ہیں کہ میرا یسوع زندہ ہے۔ ہاللیلویا،
وہ کبھی مرتا نہیں. وہ مرا تھا لیکن زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. اس لیے ہماری امید زندہ ہے. اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا، بلکہ ہر طرح کے حالات میں جب تاریکیوں کے بادل نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہو، کبھی بھی مایوس اور نا امید اور خوف زدہ نہ ہو، بلکہ یہ ایمان رکھیں کہ ہماری امید زندہ ہے اور وہ ہر وقت ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. 26ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 25ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے. خدا مہربان خدا ہے. آمین. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ کس پر مہربان ہے؟ جو اس کے منتظر ہے. ہمیں اس کے انتظار میں رہنا، ہر وقت اس کے حضور میں جھکنا. اور آگے لکھا اس جان پر جو اس کی طالب ہے. زبور 34 میں کیا لکھا ہے؟ کہ ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے. ہاللیلویا. تو ہمیں اس کے طالب رہنا. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، اور جو نہیں ہیں ان کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے انتظار کرنا ہے اور امید رکھنی ہے کہ خدا جس پر ہماری آس ہے اس کی رحمت لازوال ہے. وہ ہمیں ضرور اپنی نعمتوں اور برکتوں سے آسودہ کرے گا. یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے. کیا رہے؟ امید رکھے. کبھی بھی نا امید نہ ہو، ہمت نہ ہارے، بلکہ امیدوار رہے کہ میرے لیے ضرور خدا کرے گا. میں جو مانگ رہا ہوں خدا سے ضرور مہیا کرے گا، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، کیونکہ وہ سچا خدا ہے. آمین. پھر ہم دیکھتے ہیں جوانوں کے بارے میں خاص یہ پیغام ہے. آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں کیا کرے؟ فرما برداری کرے. اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے. تو جب ہم فرما برداری کریں گے، خدا کی بات کو مانیں گے، اس کی تابعداری میں زندگی بسر کریں گے، تو پھر خدا ہمیں بلندیوں پر لے جائے گا. ہاللیلویا. آمین. کیا ہمیں نہیں لے جا سکتا ہمارا خدا؟ لیکن کب لے جائے گا؟ جب ہم فرما برداری کریں گے، خدا کی تابعداری کریں گے، تو وہ ضرور ہمیں بلندیوں پر لے جائے گا. ہم آخری آیت یعنی 40ویں اور 41ویں آیت پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے. ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں. ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں، یعنی زمین کی طرف اپنے دل نہ لگائیں، زمین کی طرف اپنی دل میں خواہشیں نہ بھریں، بلکہ اپنے دل بھی خدا کو دے دیں. اور کیونکہ وہ کہتا ہے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے. اور جب ہمارا دل اس کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر ہمارے دل میں پاکیزگی، اطمینان، تسلی اور سکون رہے گا، اور ہم پورے دل سے اپنے خدا کی ستائش کریں گے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. اگر آج ہم قائم ہیں، زندہ ہیں اور اس وقت خدا کی حضوری میں موجود ہیں، یہ خداوند کی خاص مہربانی، خداوند کی خاص شفقت اور اس کی لازوال رحمت کے سبب سے ہے. اس میں ہماری کوئی بھی اچھائی نہیں، یہ اس کا کرم ہے. آئیں اگلا سارا وقت جو ہم اس زمین پر گزاریں اس کے خوف میں اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے رہیں گے،
اس کی خدمت گزاری کا کام ہم کرتے رہیں گے، اور خدا یقیناً ہمیں اپنی پناہ میں محفوظ رکھے گا، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے کرے گا۔ آمین۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور شکر گزاری کریں گے۔ خداوند اپنے زندہ خدا کی ستائش میں ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور زبانیں کھولیں گے اور شکر گزاری کریں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ہر طرح کے حالات میں ہمیں شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ حبقوق نبی اپنے صحیفے میں 3 باب میں 7 سے 17 آیت سے 19 آیت میں بڑی خوبصورت شکر گزاری پیش کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہے تو بھی ہم اپنے خدا کی شکر گزاری اور ستائش اور حمد کرتے رہیں گے، کیونکہ اسی نے ہم پر کرم کیا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ شکر گزاری کریں گے، خداوند اپنے خدا